السلام علیکم خواتین حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناہرین شاعر کہتا ہے، ادھر بار ہی مجھے ملا ہے شاعر کہتا کہ کرکٹ کھیلنے والے کم نہ ہوں گے لیکن سیمی فائنل میں ہم نہ ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اب یقین کریں ناہرین 3 دن ہو گئے مجھے نیندر نہیں آ رہی، کیونکہ جب بھی میری آنکھ بند ہوتی ہے کالے کالے بندے میرے خواب میں آ کے میرے آلے دوالے نیگمن ڈانس کرتے۔ عزیز صاحب گینگنم ہے، گینگنم۔ یہی آپ یقین کرو پا جنید، میں نے 2-3 دفعہ معافی بھی منگی ہے، کان پکڑ کے میں نے کہا ہے کہ خدا کے لیے جانے دو، آپ لوگوں نے پہلے ہمارے ساتھ تھوڑی کی ہے۔ آگے سے ہاتھ ہنس کے کہتے ہیں ساڈا تو چاکا ہی تواڈے تے کھلے ہے۔ وہ کرس گیل اللہ معاف کرے، وہ ڈانس کرتا ہوا لگتا ہے گھوڑا متانا ہوا۔ کیا ہوا؟ گھوڑا متانا، شوخا شوخا پوترے ہے جسے کہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے یار، بہت ہی مارا ہے ڈلے بات سے۔ میں سویرے بینک گیا ہوں اپنا 5000 روپیہ جمع کرانے کے لیے، پہلے تو میرا ادھر جھگڑا ہو گیا اور میں نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانا تھا، مجھے آگے سے کہتا ہے جی یہ 5000 میں ہزار کے جو 2 نوٹ ہیں یہ جعلی ہیں۔ میں نے کہا یار تم نے میرے اکاؤنٹ میں جمع کرنی ہے، تمہیں کیا تکلیف؟ جعلی ہو یا اصلی ہو کرو جمع۔ وہ بھی میرا خیال ہے کہیں کرکٹ کا یکا ہوا ہے۔ اس نے سیکورٹی والوں کو کہا کہ سیکورٹی دروازے بند کر دے۔ مینیجر نے کہا دروازے بند کر دو ذرا، آگے سے کہتے نہیں چائے کا تکلف رہنے دے، پلاتا ہوں تمہیں چائے۔ میرا خیال ہے کرکٹ میچ کی وجہ سے اس کا بھی دماغ چل گیا بیچارے کا۔ وہ کون سی چائے ہے جی جو دروازے بند کر کے پلائی جاتی؟ مجھے تو مینیجر نے بتایا تھا۔ ہو سکتا ہے چونکہ مجھے مینیجر کہہ رہا تھا، میں نے کہا ابرار صاحب میری بات سنے ہائی ہو رہا ہے اور جناب علی میں کو گھر تو نہیں نہ بناتا، کہتا چپ کر کے گھر چلا جا، میں نے تمہارے اینکر کو بتا دیا اس نے تمہارا بڑا توا لگانا۔ بحث کہہ رہا تھا کہ نوٹ ہوتا ہے اصلی ہو یا جعلی؟ اب بحث تو کرنی چاہیے نا کہ دانشور کو زیادہ سے زیادہ۔ آگے سے ابرار صاحب نے مجھے ایک لطیفہ سنا دیا، کہتے ہیں ہمارے پاس ایک آیا بندہ کہتا ہے جی بھائی جی یہ میرا چیک ہے یہ اور ہے تو یہ کب تک پیسے آ جائیں گے، جمع کر لے میرے اکاؤنٹ میں۔ انہوں نے کہا میں نے کہا جی 3 دن بعد آئیں گے۔ کہتے نہیں یہ سامنے بینک کا ہی ہے اور چیک آج ہی آ جائے گا، سامنے تو ہے بینک۔ کہتا میں نے آگے سے کہا گل سن بے وقوفا، تیرا ہوئے بیاہ دلہن والوں کا گھر بے شک سامنے ہی ہو، تم دھوتی بنان پہن کے دن نہ ادھر چلے جاؤ گے، تیاری چوری کرنے میں تمہیں ٹائم تو لگے گا نا، برات اکٹھی کرنے میں، واجے بوجے بجانے میں کچھ تو ٹائم لگے گا نا، پھر جاؤ گے ادھر کیا منہ چک کے سامنے دلہن کا گھر ہے تو ایسے ہی چلے جاؤ گے۔ بالکل صحیح۔ حضور معاف کیجیے گا، یہ بہت پرانا لطیفہ ہے جو مینیجر صاحب نے اپنا واقعہ بنا کے تمہیں سنا دیا۔ ایک بات میری یاد رکھنا کان کھول کے، ہاں جی، ایک لطیفہ اور ایک گوڑ جتنا پرانا ہو اتنے زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ اچھا میرے گھر میں میری دادی اماں کے زمانے کا اتنا سا گڑ پڑا ہوا لا دوں؟ تمہیں مجھ سے زیادہ اپنے طوطوں سے پیار ہے، ان کو کھلاؤ۔ جس کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہو نا اس کو پرانا گڑ کھلاتے۔ اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ تو اس کی ہلکی ہلکی دشمنی چل رہی ہوتی ہے، میں کس لیے کھاؤں؟ ویسے وہ اس میں میوے شیوے ہیں پڑے ہوئے، دل کر رہا ہے عزیز صاحب آپ کا ہے نا، کھلی جگہ پہ پڑا ہوا ہے یا کسی کلستر میں؟ اگر بند کنستر میں پڑا ہوا ہے تو لے آؤ، پھر کل ٹیسٹ کر لیں گے کہ یہ کہاوت صحیح ہے کہ نہیں۔ پرانا گولڈ اور پرانا لطیفہ ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ چلے عزیز صاحب تبصرہ شروع کرتے ہیں، شاید کوئی خبر بھی میٹھی نکل آئے۔ ہو سکتا ہے باداموں والی بھی ہوتی ہیں خبریں بھی۔ وفاقی وزیر بے محکمہ اکرم درانی کا کہنا ہے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وزیر اعظم ہماری وزارتوں کے معاملات جلد طے کریں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا یار ان کو وزیر بنے ہوئے، اب ان کو محکمہ بھی بیچاروں کو مل جانا چاہیے۔
محلے کے لوگ چھیڑنا شروع ہو گئے ہوں گے، بھائی جی کادے وزیر بنے ہو پھر؟ میں کہا کوئی بنیا کہ نہیں؟ یہ وزارت پانی و بجلی مل گئی تو مینو میٹر لوا کے دینا جو پھر، یا وزیر قانون بن گئے تو کارنر پہ مجھے پھر جوس والی ریڑھی کی اجازت لے کے دینی ہے۔ بیچارے کئی ممالک خصوصی جاتے ہوں گے تو کیا تعارف ہوتا ہوگا۔ یہ ہیں جناب وفاقی وزیر برائے اپلائیڈ فار، یا وفاقی وزیر برائے کچھ نہ کچھ، یا وفاقی وزیر برائے خالی جگہ پر کرے۔ ایک تعارف ہوتا ہے یار مکمل وزیر کا۔ یہ کیا وزیر ہوا وفاقی وزیر برائے بے محکمہ؟ بہت یہ آتی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں حضور، آپ کو فوری طور پہ وزارت ملنی۔ آپ ایسے کریں، آپ دوسرے وزیروں کے ساتھ پوگلیں، جیسے پکڑ کے نہیں پوگلے، واری واری وزیر بن جائے کرے، 4 دن آپ بن جائے، 4 دن دوجا بن جائے، یا ہر وزارت کی 2 شفٹیں کر لیں حضور آپس میں ہی۔ ہاں، وزیر اطلاعات و نشریات مارننگ، وزیر اطلاعات و نشریات ایوننگ، 2 وزیر بھی ہو سکتے ہیں، یہ کون سی بات؟ 3 بجے تو ایوننگ کے وزیر آ جائیں کہ اٹھو یار تمہارا ٹائم ختم ہو گیا۔ یار اس طرح خرچہ بچتا ہے۔ جاپان میں تمہیں پتا ہے رہائش بہت مہنگی ہے، 3 4 لڑکے بےچارے ایک کمرہ لے کے رہتے ہیں، اور ایکو منجی ہوتی ہے وہاں پڑی ہوئی، سویرے بےچارا ایک جنا سوتا ہے، دوسرے کام پہ چلے جاتے ہیں، پھر ایک چھٹی کر کے آتا ہے، اس کو ڈھا کے وہ سو جاتا ہے، وہ کام پہ چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ شفٹیں لگی ہوتی ہیں، یہ آتی ہے یار، وزیر بنا دیا ہوا اور محکمہ نہیں دیا ہوا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بندہ نکاح کر کے آئے ڈولی لے کے ہی نہ آئے۔ یہ کیا مثال دی ہے تم نے؟ یار میرا پھوپھو کے لڑکے کا اس طرح ہوا تھا، بیچارے کا نکاح کر دیا تو وہ لڑکی والے کہتے ہیں جی کہ جب لڑکی ہماری ایم اے کر لے گی نا ہم نے پھر ڈولی توڑنی ہے۔ اچھا، لڑکی فیل ہوئی ہے، اخیر بیچارہ آگ کے خود کھمبیوں کے نیچے بیٹھ کے کتابیں پڑھنی شروع ہو گیا، رٹے لگانے شروع ہو گیا۔ لوگوں نے سمجھایا یار تم یاد کر لو گے تو فیل تو اس نے پھر ہو جانا، اس کو یاد ہوگا تو پھر پاس ہوگی۔ پھر بیچارہ ادھر بوٹیاں پھینکنے جاتا رہا، امتحان دینے جاتی تھی تو پیچھے پیچھے کہتا تھا ہوں پا ہو جائے یار کی تیری مہربانی بڑی ہو گئی ہونا، ہر بڑی فیل ہی ہو جانی، ہاتھ ہو گئی تیری والی۔ اچھا جی، کرکٹ ٹیم کی کارکردگی سے دل برداشتہ ہو کر عابد شیر علی نے اپنا ٹی وی توڑ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹیم نے کرکٹ نہیں کھیلی، مذاق کیا ہے۔ صحیح غصہ چڑھا عابد شیر علی صاحب کو، صحیح غصہ چڑھا۔ دیکھو نا ذرا مزاق ہی کرنا تھا تو پھر کرکٹر کیوں ہمیں کاسٹ کی ہے؟ امانت چند کاسٹ کرتے، افتخار ٹھاکر کاسٹ کرتے، چاچا جواد وسیم کاسٹ کرتے، اور کچھ نہیں تو عابد شیر علی کاسٹ کرتے۔ یہ غصہ بھی عابد شیر علی کو اس لیے چڑھا کہ میں سب سے ودیا مذاق کرتا ہوں، میرے ہوتے ہوئے انہوں نے کیوں مذاق کیا؟ حد ہو گئی ہے۔ ویسے عابد صاحب صحیح بتائیں، بھابھی نے کہا ہوا تھا نا جب یہ ٹی وی ٹوٹے گا پھر نیا لے کے دوں گی، جان بوجھ کے توڑا نا، صحیح بتا دے۔ ویسے معاف کرنا، آپ نے ٹی وی توڑا ہے یا آپ پر ٹی وی توڑا ہے بھابھی؟ عابد شیر علی صاحب پر کیوں ٹوٹنا تھا ٹی وی؟ ہو سکتا ہے بھابھی نے کہا ہو کہ چھڈو میچ جا کے دہی لے کے آؤ، انہوں نے کہہ دیا ہو کہ بس انہیں پاکستان جیت لے تو پھر لے کے آنا، بس پھر جو پاکستان کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی وہی ہونا تھا۔ اچھا جی، خبر ہے بھارت میں ایک نشئی گزشتہ 20 سال سے اینٹیں کھانے کا نشہ کر رہا ہے۔ شاباش، اینٹیں کھا جاتے ہیں کچی؟ نہیں، تڑکا لگا کے۔ کیسا جاہل بندہ یار، اینٹیں ہی کھا جاتا ہے۔ اس کو تو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میرے کو اینٹ نہ کھا لیں گے، وہ بجائے ڈرنے کے کہے گا لیا۔ یہ تو خود محلے داروں سے لڑتا ہوگا کہ مجھے کوئی اینٹیں مارے تاکہ میں پور کے فٹاٹ اپنا نشہ تو پورا کروں۔ اینٹیں کھا جاتا ہے یار۔ انڈیا کے ہر پٹھے والے نے اس کی فوٹو لیمینیشن کرا کے پٹھے کی چمنی پہ لگائی ہوگی کہ اس بندے کو نہیں لیڑے آنے دینا پٹھے۔ جاہل آدمی دیکھو یار، پہلے گارڈر چوری کرتے تھے نشئی، اب دیکھو اس سے بچاتے پھریں گے۔ لینٹر ڈالنے سے پہلے چوکیدار بٹھانا پڑے گا، کدھر آ کے کنا ہی نہ کھا جائے یار، لینٹر کس پہ ڈالیں گے پھر؟
जाहिल اینٹیں کھاتا ہے یار. اپنے نمان جاج کو بچاؤ. کیا مطلب؟ اس کا چورس اٹ جیسا منہ ہے. ہماری دوستی اپنی جگہ لیکن تم اس کی خوبصورتی سے جالس ہو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ. عزیز صاحب آج سب سے پہلے ایک تصویر دکھاتی ہوں آپ کو انٹرسٹنگ سی. دکھائیں جی. یہ لیں. آج تو کرکٹ کا ہی رونا ہے. T20 تو ہم ہار گئے, اب 10-20 کھیل کے دیکھ لیتے. یا پھر میرا خیال ہے یہ وہی T20 جو ہار کے آئے ہیں نا ہمارے کھلاڑی وہی ہیں. اچھا محلے میں بیچارے ٹینڈ کرا کے کھیل رہے ہیں تاکہ پچھانے نہ جائیں. یا محلے داروں نے کر دیا ٹینڈ. ہاں بالکل, جتنا غم و غصہ پایا جاتا تھا عوام میں, ہو سکتا ہے یہ کار خیر محلے والوں نے کر لیا ہو. اچھا آپ اگلی تصویر دیکھیں. شاباش, یمینی کرکٹ پہ بیچ تو گئے ہیں, اب جا کے پانی میں کھیل رہے ہیں. کئی محلے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ بزرگ نہیں کھیلنے دیتے کرکٹ. یہ پھر میرا خیال ہے بیچارے آگ کے اپنا گیند بلہ وکٹیں اٹھا کے سمندر کی تہہ میں چلے گئے ہوں گے. اب تو کرکٹ ویسے بھی بہت پھیل گیا. میں نے سنا کہ چاند پہ بھی کرکٹ شروع ہو گیا ہوا ہے. ہاں ہاں, وہ مائی چرخے والی نے اپنی ٹیم بنا لی ہوئی ہے. اچھا ہاں, مائی چرخے والی نے اپنی ٹیم انڈین لیگ میں رجسٹرڈ بھی کرا لی ہے. اور اس کی ٹیم کا شلپا سیٹھی کی ٹیم کا میچ ہو رہا ہے. مائی جیت جائے گی. اچھا کیسے؟ ہاں, مائی نے رٹا ڈال لینا ہے. اس نے کہنا میں اوپر چرخے پہ کپڑا بنا بنا کے نیچے پھینکتی ہوں, یہ نامراد پہنتی نہیں, خبردار اس کی ٹیم کو جتایا تو. ویسے بھی مائی اوپر چاند سے سارے داؤ پیچ دیکھتی رہتی ہے. اچھا کون کدھر جوا لگا رہا ہے اور کون کس سے پیسے پکڑ رہا ہے. اس کو ایچی بیچی کا پتہ ہے کرکٹ کی کا. کرکٹ سے ریلیٹڈ ایک انٹرسٹنگ ویڈیو بھی آپ کو دکھاتی ہوں. دکھائیں. یہ لیں. یہ صاحب کرکٹ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر. اچھا میچ. ہاں جی. یہ جیت کی خوشی منا. ہاں جی. یہ تو پاکستانی لگ رہا ہے, ہم تو میچ ہار گئے ہیں. اچھا اچھا اچھا, لو میں سمجھ گیا ہوں, میں سمجھ گیا ہوں. کیا؟ وہ ہمارے کیمرہ مین نہیں عظیم صاحب, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے ایک انکل نے میچ پہ بہت پیسے لگا لیے تھے پاکستان کی طرف سے, تو ہارے ہیں تو وہ پاگل ہو گیا. یہ میرا خیال ہے وہی ہے اس کے انکل. نہیں ایسا دھچکا لگتا ہے کئی بندوں کو, زیادہ پیسے لگا بیٹھے. نیکسٹ. یہ دیکھ لو. ہائے معاشت کے جائے, کتنا ظلم ہو رہا ہے یار. وہ دیکھو مسکین چھوٹی سی چڑیا, وہ بیچاری خوراک کو چونج ماری بیٹھی ہے, تو ادھر سے دیکھو وہ کبوتری پھپھے کٹنی آ کے پڑ گئی ہے اسے. یہ لازمن یہ کبوتری ہے, وہ کبوتر پرے کھڑا ہے. تمہیں کیسے پتا ہے؟ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا رٹا ہمیشہ عورتیں ڈالتی ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جسے میں کبوتری کہہ رہا ہوں یہ جو ارلی ہے, وہ دیکھو تو صحیح اس نے کڑھائی والا کرتا پہنا ہوا ہے. کبوتر نے پلین کرتا پہنا ہوا. وہ کبوتر بیچارہ اسے کہہ رہا کہ کرما لیے نہ میرا ٹاپا, میں تمہیں نواں سیب لے دیتا ہوں. چھوڑ دو, وہ بیچاری چھوٹی جی چڑیا نے اگر پکڑ لیا تو وہ کہہ رہی ہے نہیں ہوں تو میری عزت بےزتی کا مسئلہ ہے. بلے والے کی کہن گے ایڈی کو چڑی کو لو ہار گئی, میں تو نہیں چڑھنا سیب. چڑیا بھی کبھی اپنی شکست نہیں مانتی. ظاہر ہے جی, ظاہر ہے. اور اب آج کی آخری تصویر عزیز صاحب یہ نہیں. بکرے نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے. میرا خیال ہے اس گھر میں 2 بکرے ہیں, دوجا جو ہے نا اس کو ٹکرے ٹکرے مارتا ہوگا. یہ کو سیاح بکرا ہے, اس نے ہیلمٹ پہن لیا. یار یہ بکرا ہے, یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا کوئی پلیئر ہے جس نے واپسی پر عوام کے غصے سے بچنے کے لیے بکرے کی کھال پہنی ہوئی ہے. یار بکرے کی کس لیے اس نے کھال پہننی تھی؟ پہننی ہوتی تو بکری کی پہنتا, کیونکہ ادھر سے بکری ہو کے آئے ہیں.
اگر بکرے کی کھال پہنے گا تو پھر لوگوں کو اور غصہ آئے گا کہ وہ تو بکری ہو آئے ہوتے تھے آگے بکرا. واہ جی واہ کیا بات ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا بکرا. تو میچ ہارنے کی وجہ سے یہ بھی شدائی ہو گیا, دماغ کا پاگل کر دیا. وقفہ لینا ہے چھوٹا سا. بکرا چھوٹا تو صدقے کے لیے لیتے ہیں, اشتہاروں کے لیے بڑا بکرا لیتے ہیں. ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, ٹھیک ہے. یار آج حفیظ صاحب کی کپتانی گئی, اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے بھی بہت کچھ فرمایا ہے, تو لمحہ فکریہ بھی کرکٹ پر ہی نہ ہو جائے آج. وہ پھر لمحہ فکریہ نہیں, وہ تو لمحہ لطیفیہ ہوگا. لطیفہ ہی ہے نا کہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا جی کہ حفیظ نے خود ہی رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دیا ہے, جبکہ میرا اپنا مخبر, میں جانوروں سے نہیں لیتا مخبری, مجھے تو انسان بتاتے ہیں. اور مجھے کل ہی ایک انسان نے بتا دیا تھا کہ حفیظ بیچارہ جو ہے اس سے استعفیٰ لے لیا جائے گا اور شاہد افریدی کی کپتانی کی طرف جا رہا ہے بورڈ. اچھا, کس انسان نے بتایا تھا تمہیں؟ جو مجھے ایک آنکھ نہیں باتا. دو آنکھوں سے تو بھاتا ہے نا تمہیں. وہ تو پھر مجبوری ہوتی ہے, بندے نے کان میں تو نہیں نہ بجنا ہوتا, دو آنکھیں بند کر. بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن سے جو یہ میلہ سجایا جا رہا تھا نا, یہ سجایا ہی اس لیے جا رہا تھا میرا کمبل چرانے کے لیے. اچھا سیدھی بات ہے, آپ نے شاہد افریدی کو کپتان بنانا ہے, بنا دو. اتنا بڑا آپ کو میلہ سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اور وہ شاہد افریدی کو بھی بیچارے کو آخری میچ میں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بندہ پوچھے خود تم میدان میں کیا کر کے آئے ہو, تم اتنا جذباتی ہو کے دوسروں کو ایسے ایسے کر رہے. یعنی اس نے کپتانی ادھر ہی شروع کر دی تھی. شاہد افریدی کا اور محمد حفیظ کا اگر کھلاڑی کے طور پر موازنہ کیا جائے تو انڈاؤٹیڈلی شاہد افریدی بہت اوپر ہے, کوئی شک و شبہ کی بات نہیں. بہت کیا کہ حفیظ کوئی اتنا چھوٹا بھی نہیں, محمد حفیظ بھی بلا شبہ بیچارے کو پروفیسر کہتے ہیں, بے شک حرکتیں اس کی منیٹروں والی. بہرحال شاہد افریدی, اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ شاید کپتان کے طور پر بھی شاہد افریدی بہتر کپتان ہو, لیکن جس انداز میں شاہد افریدی نے خود کو کپتانی کے لیے پیش کیا ہے اس پر اعتراضات کی گنجائش موجود ہے. کہ اور تم دیکھو نا کہ وہاں پہ اچانک جب آپ پر کیمرہ آتا ہے اور آپ اس طرح کے آپ جیسچر دینا شروع کر دیتے ہو جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیے, اور پھر آپ ایئرپورٹ پہ آ کے جس طرح کی اننیسیسری, بالکل یعنی کوئی اس کو جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا اس پریس کانفرنس کو, اس میں جو کچھ آپ بتا رہے ہو, آپ پلیئرز پر بیٹنگ لائن پر اعتراض کر رہے ہو, آپ اس ٹیم کا حصہ تھے بھائی. اور پھر سب سے بڑی بات کہ آج جس طرح نجم سیٹھی صاحب ہر بات کو جسٹیفائی کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں, مکمل طور پہ. یعنی پہلے جتنا تم اٹھا کے دیکھ لو ان کی پریس ٹاکس, ان کے پریس جو ان کے ٹاک شوز ہیں, ان کی جتنی اس طرح کی بریفنگز ہیں, ہمیشہ ان میں ایک بات مجھے نظر آتی ہے, بالکل ایز اے کرکٹ لور میں بات کر رہا ہوں, کہ اس میں یعنی تضادات ہوتے ہیں, سیلف کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں. آج بھی ان کی پوری جو پریس بریفنگ ہے اس میں تضادات ہی تضادات ہیں. آج وہ شاہد افریدی کی اس پریس کانفرنس کو جسٹیفائی کرنے میں کس قدر بری طرح وہ ناکام ہوئے. اب کہہ رہے تھے کہ شاہد افریدی کی پریس کانفرنس پہ مجھے اعتراض ہونا چاہیے. بھئی یہی تو صحافی بھی پوچھ رہے ہیں جرنلسٹ کہ آپ نے کیوں نہیں اعتراض کیا. آپ آگے سے کہیں کہ وہ تو مجھے ہونا چاہیے اعتراض, تو ہو نا پھر کیوں نہیں ہو رہا اعتراض. پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے لب و لہجے میں اتنی اتھارٹی آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں اب جو پرفارم کرے گا وہی ٹیم میں رہے گا, ادروائز میں اس کو نکال باہر کروں گا, اب ڈنڈا چلے گا, اب یہ ہوگا, ڈسپلن آئے گا. اور جب ٹیم ہار جاتی ہے تو آپ سر اندر دے لیتے ہیں اور خاموشی سے کہہ دیتے ہیں میں کیا کروں جی, مجھے جو سلیکشن کمیٹی دیتی ہے میں تو اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا, مجھے تو جو آیا میں نے سائن کر دیے, میرا اختیار تو صرف اتنا ہے. ساتھ ہی آپ بے اختیار ہونے کا رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے یار. سر ایک اور کانٹرڈکشن یہ ہے کہ ایک سانس میں کہہ رہے ہیں کہ ٹیم بہت برا کھیلی ہے اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جی چلو کم از کم 5ویں پوزیشن تو آ گئی. ہائے 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 ہائے, یہ جب انہوں نے کہا نا تو
مجھے ہلکا ہلکا رونا بھی آیا کیوں؟ کہ سیٹھی صاحب آپ اتنے دانشور اتنے فاسٹ آدمی انگریزیوں کے تڑکے لگا کے گفتگو کرنے والے اور آپ 5ویں نمبر پہ فخر کر رہے ہیں اس ٹیم کے 5ویں نمبر پہ آنے پہ جو ورلڈ چیمپئن رہ چکی ہے اور ورلڈ چیمپئن اس وقت بنی تھی جب بیچارے ٹلے مٹھے بزرگ آدمی آزاد بیٹ صاحب چیئرمین تھے. آپ سے تو پھر وہی اچھے ہوئے. ہم نے کیا کرنا آپ کی انگریزیوں کو. اچھا ایک اور تضاد تم دیکھو کہ فرما رہے ہیں کہ قوم اوور ری ایکٹ نہ کرے. آسٹریلینز نے اوور ری ایکٹ نہیں کیا, انگلینڈ نے اس شکست کو ٹھنڈے پیٹوں لیا ہے, تو ہماری قوم بھی اس کو برداشت کرے. اوور ری ایکٹ تو آپ نے کیا ہے, شاید یہ قوم اگلے 2-4 دن تک اس غم کو بھول جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, جتنی مرضی اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, خطرناک اور ڈیمیج شکست ہو, لوگ بیچارے 3-4 دن کے بعد پھر دہی نہ روٹی کھا کے سو جاتی ہیں. آپ نے کپتان اڑا دیا, آپ نے سلیکشن کمیٹی ختم کر دی, آپ بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جناب سارے عہدیدار اپنی اپنی جو جگہ ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں, اور میرے لیے بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے. بہت اچھی یہ بات میرے بھی ذہن میں آئی ہے کہ یار اوور ری ایکٹ تو آپ نے کیا پبلک سے بہت زیادہ, اور اگر پھر کیا تو پھر صحیح ری ایکٹ کرے. اگر استعفے شروع کرنے ہیں تو پھر اپنے سے شروع کرے. بس کلّا حفیظ کھیل ہے میدان میں, ساری ٹیم یا پھر استعفے. اس مسکین کو ہے اندر ڈک کے مجبور کر کے اس نے باہر آ کے کہہ دیا میں استعفا دے رہا ہوں, میں نے اور میں شکست کی ذمہ داری تسلیم کرتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حفیظ کو یہ بتانا چاہیے کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے جو شکست کا موجب بنی ہے. کون سی غلطی ہوئی ہے یار؟ ایک اوور نے اچانک جو جتنے ہیرو تھے ان کو زیرو بنا دیا. ایک اوور پہ اگلا اوور, پھر سارا کھیل کا پاسا پلٹ گیا اور ہم جیتی ہوئی بازی ہار گئے تھے. ہاں جی. اور پھر دیکھو نا, میں جو چیئرمین صاحب کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی استعفا دیں, وہ اس لیے کہ یار میرے جیسے بونگے آدمی کو بھی پتا ہے کہ یہ شعیب ملک میدان میں کیا کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کوئی چھتری لے کے پھر رہا ہے کہ بارش پئی تو میں کیپٹن تے چھتری دے دیا. اس کا تو کوئی کام ہی نہیں. T20 میچ میں گراؤنڈ میں اس کا کھڑا ہونا جو ہے سیٹھی صاحب وہی اتنی نااہلی ہے بورڈ کی کہ سیٹھی صاحب میری بات سنو. سیٹھی صاحب ہر بات کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کر دیتا تو آپ میڈیا والے یہ کہتے, اگر میں یہ کر دیتا تو آپ میڈیا والے یہ کہہ دیتے. بھائی آپ میڈیا کے چیئرمین نہیں ہیں بھائی, آپ کرکٹ کو سدھارنے کے لیے, کرکٹ کی بہتری کے لیے بورڈ کے چیئرمین بنے, میڈیا کے لیے نہیں بنے ہوئے, کچھ کرنے کے لیے نہیں بنے ہوئے. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی شکست پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بورڈ کے سربراہ نجم سیٹھی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت بری طرح آ رہے ہیں, بہت بری طرح. جنید تمہیں آج ایک بات بتاؤں, یقین کرو کہ جب یہ ٹیم گراؤنڈ میں اتری ہے, جس وقت ابھی اتری ہے, تو میرے ذہن نے سوچا کہ آج ہم ہاریں گے. کیوں؟ بس میرا کالا ذہن. سیٹھی صاحب زبان کالی ہوتی ہے, ذہن بھی ہوتا ہے ذہن بھی, اور اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ ذہن سے کوئی چیز ایسی سوچتے ہیں, خطرناک چیز, نیگیٹو چیز, اور وہ پوری ہو جائے. اس وقت آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذہن بھی کالا ہوتا ہے. اچھا ایک میرا ذہن کالا, وہ تو میچ کالے انل سے, تو وہ میری سوچ جو ہے وہ سپارک کر گئی, ہار گئے. آپ کے ذہن میں یہ کیوں آیا؟ گڈ کوشچن. اچھا دیکھیں جنید صاحب, ایک ہوتی ہے کرکٹنگ سینس جو ہر کسی کو نہیں ہوتی, بالکل صحیح, وہ کسی کسی کے پاس ہوتی ہے کرکٹنگ سینس. مجھے یہ اس وقت اپنی وہ جو کرکٹنگ سینس اللہ نے عنایت کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے میرے یہ ذہن میں آیا کہ آج اگر ہم ہار گئے تو ہم باہر, اگر ویسٹ انڈیز ہار گیا تو ویسٹ انڈیز باہر. اچھا تو اس بات کا میں نے اظہار چند دوستوں میں بیٹھے ہوئے کر دیا. اچھا تو ایک جو دوست وہاں بیٹھا ہوا تھا اس کے منہ سے نکل گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے. میں نے کہا بقا زکا, زکا بقا, بقا زکا. بس اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ آج یہ بات غلط ہو گئی, شروعات ہی غلط ہوئی ہیں, اس لیے لازمن آج ہم ہاریں گے.
वही हुआ, हार गए, ग्राउंड में गए, ये लोग बाहर आ गए और आना जाना ही किया इन्होंने। इस बच्चे को मैंने कह भी दिया था, इस बच्चे को मैंने कह दिया था कि बेटा आज हम हार जाएंगे, इसीलिए मैं इसको साथ लेके आया हूँ। बताओ भाई क्या वो सारा हम क्या बताएं? जब आप चेयरमैन बने थे हमें जब ही पता चल गया था कि अब हमें ही जोर लगाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इस बच्चे ने रिटायरमेंट का फैसला कर दिया। और सर रिटायरमेंट कैसी? मेरे अंदर भी बेपनाह क्रिकेट मौजूद है। बहुत अच्छे, नहीं रोटी खांदा जी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ क्रिकेट रख लिया। हालांकि क्रिकेट तो पहले खल्ला नूं लून लांदा सा। सेठी साहब क्रिकेट में मैं आपसे ज्यादा सीनियर हूँ। फिर मैं तेरे गोडिया नूं हाथ ला के दफ्तर जाऊंगा। अच्छा सेठी साहब इस बात को छोड़े, आज आपने एक शिकस्त के बाद कप्तान ही बदल दिया और चेयरमैन बदल दिए। सर यही मोहम्मद हफीज जब ऑस्ट्रेलिया को मारा था उसने, उस वक्त आपने पूरी टीम को सर पे उठा लिया था। उस वक्त मेरी गाइडेंस, मेरी सरपरस्ती, देखे जो सच है वो कहना चाहिए। अच्छा तो जो अब हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ आ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी आप खुद लें। फिर अब मीडिया वाले कहते हैं कि हर चीज सेठी आप ही ले ही जाता है। देखे ना, आप लोगों को भी तो भाई बैलेंस करना पड़ता है। तो सीधी तरह कहें कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू 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 थू। और सर जवाब दें। थू थू थू। जेड़ा मेरे खिलाफ गल करे वो देते थू थू। अच्छा सेठी साहब मुख्तसर सा बता दें वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ क्या है? यानी आप एक एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना चाह रहे हैं? जी जी। 10 भाई। क्या? अच्छा तेनों भी नहीं पता? सेठी साहब आपको तो पता है ना, आप फरमाइए। पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या हुआ? देखें मैं अपनी राय आपको बता देता हूं, हो सकता है मुझसे कोई इख्तलाफ भी करे। जी जी। जाहिर है मेरी बात कोई आखिरी बात तो नहीं है ना, जाहिर है कोई मुखालफत भी कर सकता है। सही। ये आखिरी मैच में हम हार गए हैं। तो हमें भी पता है कि हार गए, यही मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे हार गए। ये तो ही पता, तो मैनू क्यों सदे? सेठी साहब आपको इसलिए बुलाया है कि हारने की वजूहत बताएं। भाई ग्राउंड में ये लोग होते हैं, मैं नहीं होता, इनसे पूछिए आपके क्यों हार गए। अच्छा जी आप फरमा दें क्यों आ रहे हैं आप? क्या? ये तो इसको तो पता ही कुछ नहीं है। ये तो अभी सख्ते में है। अच्छा चले आप फरमा दें कि आपने चेयरमैन बनने के बाद टीम की बेहतरी के लिए क्या किया है? देखो जुनैद, सीधी बात है, मैं बिल्कुल ढकी छुपी लगी लिपटी वाली बात नहीं करता। मैंने चेयरमैन बनने के बाद ये टीम जो है पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम, इसमें यकजहती पैदा की। क्या यकजहती पैदा की है? बताओ भाई। क्या? वो तो अभी सख्ते में है, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टीम में यकजहती का मुजाहरा है वो आपने ग्राउंड में देखा होगा। वो वाला शॉट जब फील्डिंग करते हुए गेंद के पीछे बाउंड्री लाइन के करीब शाहिद अफरीदी और उमर गुल दोनों इकट्ठे गिरे और फिर इकट्ठे उठे और फिर इकट्ठे टर्न की। अच्छा, एक शॉट में दोनों की बॉडी जो है वो बिल्कुल एक जैसी ही मूव कर रही है। ये है टीम में यकजहती। अच्छा तो इसका क्रेडिट आपको जाता है? जी, हो रो दी रिहर्सल कर दे रहे। ये यकजहती मैंने पैदा की है तो वो ये शॉट बना। कोई एक काम तो ऐसा बता दें जो आपने क्रिकेट की बेहतरी के लिए किया हो। देखें जुनैद साहब, पहली बात तो ये है कि मैं आके दोबारा बैठा हूं। पहले तो मैं आया और फिर चला गया और फिर आया और अब आके बैठ गया हूं। इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ टाइम दें, मैं इंशाल्लाह क्रिकेट में भी 35 पेंचर ही लगाऊंगा। अच्छा। और पहला पेंचर आज मैंने कप्तान बदल के लगा दिया। अच्छा क्यों जी? क्या? वो तो सकते में ही है। मेरा ख्याल है आप ब्रेक लेके थोड़ा पानी मंगा लें इसके लिए। उतरे हेलमेट ला दे, उन स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, कोई नहीं तेन इटा मारदा, तेरे सिर नूं हवा लगे कि आदे अगे भी तू गल करे। क्या? नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहेगा। क्या? अच्छा सेठ साहब,
اگر آپ مائنڈ نہ کریں اور مجھے کوئی لیگل نوٹس نہ بھجوا دیں. نہیں وہ تو بھجواؤں گا کیونکہ میں نے خود بڑے وصول کیے ہیں ساری زندگی اور اب میری باری آئی ہے تو مجھے بھی تو بھجوانے دیں. ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ یہ فرمائیے کہ آپ کا ذاتی طور پہ کرکٹ کا تجربہ کتنا ہے؟ دیکھو جنید میاں، کرکٹ کا اور میرا چولی دامن کا ساتھ ہے. اچھا. واو. ہمارے گھر کے اس طرف ایک گھر تھا جہاں چولی رہتی تھی اور گھر کے بائیں طرف جو گھر تھا وہاں دامن رہتا تھا. ساری زندگی چولی اور دامن اور میں اکٹھے بیٹھ کے کرکٹ کا میچ دیکھتے رہے. اچھا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ زندگی گزر گئی میرا اور کرکٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اچھا. اور ویسے میں نے کرکٹ کے لیے قربانیاں بہت دی ہیں. کرکٹ کے لیے قربانیاں دی؟ جی ہاں. یہ چولی اور دامن کے گھر کے درمیان میں، اور میرا گھر تو اس طرف تھا، سامنے ایک کرکٹ گراؤنڈ تھی. اچھا. وہاں پہ ہمارے محلے کے لڑکے اکثر کرکٹ کھیلتے تھے، ہم صرف دیکھتے تھے ٹیلی ویژن کے آگے. تو وہ جب کھیلتے تھے تو یقین کیجئے کہ میرا خیال ہے 3-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ کرکٹ کا گیند جو ہے وہ میرے گھر کے شیشے پہ لگا اور شیشہ چکنا چور ہو گیا. اور چولی اور دامن دونوں چیخے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا بدتمیزی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، کھیلنے دیں، کرکٹ کے لیے قربانی دینی چاہیے. تو میں نے ایک دفعہ بھی باہر نکل کے نہیں دیکھا کہ کیوں توڑا، کس نے توڑا، میں بولا بالکل نہیں. میں نے قربانی دی. اور سب سے بڑی قربانی جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، بالکل 0 میٹر گاڑی، لینڈ کروزر، ابھی نمبر نہیں لگا، رجسٹریشن نہیں ہوئی. بیٹھ کے نکلا ہوں، نہر کے کنارے جا رہا ہوں. میرا خیال ہے شاید ادھر جلو موڑ کی طرف جا رہا ہوں گا، مجھے یاد ہے اچھی طرح. نہر کا کنارہ تھا، زمان پارک. اچھا اچھا اچھا. عمران خان کا محلہ، بہت سے کرکٹر وہاں سے نکلے ہیں. اس کے قریب سے گاڑی قریب سے گزر رہی تھی اور اندر یہ لوگ یہی ہوں گے ڈیفینیٹ، وہاں پہ اور کون کھیل سکتا ہے، یہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے. اندر سے گیند آئی ہے باہر. یہ چھوٹی گیند جو ہے اس وقت تو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہوگی، اب تھوڑی بڑی ہو گئی ہے. یہ اندر سے آئی ہے. اچھا. اور آ کے میری اس نئی گاڑی کی سکرین کے اوپر، فرنٹ سکرین کے اوپر آ کے لگی ہے. اور آپ یقین کریں کہ وہ فرنٹ سکرین میری چکنا چور ہو کے میری گود میں گر گئی. اس وقت سے میں نے کرکٹ گود لی ہوئی. اسے کہتے ہیں قربانی. کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ یہ تو وہیں لگا ہوا، دوا کریں اسے قربانی کہتے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب یہ بتائیں، آپ نے خود بھی کبھی کرکٹ کھیلی ہے؟ امپورٹنٹ کوشچن. یہ ہے وہ سب سے بڑی قربانی جو میں اب بتانے لگا ہوں. آپ یقین مانیں کہ ساری زندگی کرکٹ نہیں کھیلی. اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا چلیں جی آپ بتائیں، آپ تو اسٹیڈیم کے اندر تھے، آپ نے پرفارم کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ کیا ہوا انہیں؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب یہ بیٹنگ کے لیے جانے لگا ہے، اٹھا ہے تو کیپٹن حفیظ، سابق کیپٹن اب اس نے اسے جب بتایا ہے کہ بیٹا اب ایوریج جو ہے وہ ہمیں 11.5 چاہیے، تو اس وقت پہلی دفعہ اس نے کہا ہے کیا. اس کے بعد جہاز میں بیٹھ کے جب ٹیم واپس آ رہی تھی اور ایئر ہوسٹس نے اناؤنس کیا کہ ابھی ہم لاہور ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں، تو اس وقت تو اس بیچارے نے جہاز میں کھڑے ہو کے کہا کیا. فوراً اس نے بیگ میں سے ہیلمٹ نکال کے پہن لیا. بس اس وقت سے یہ کیا اور ہیلمٹ نہیں چھوڑا. اچھا سیٹھی صاحب یہ فرمائیے کہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کیا کیا جائے اب؟ سب سے پہلی کرکٹ کی بہتری کے لیے تو بات یہ ہے کہ جو چیئرمین کرکٹ بورڈ ہے وہ تاحیات ہونا چاہیے. کیا؟ یہاں نہیں کرنا کیا. اچھا دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ یہ جو کرکٹ کا گیند ہے یہ چھوٹا، یہ جب ہمارے لڑکے بیٹنگ کے لیے جائیں تو اس کی جگہ فٹ بال ہونا چاہیے. اچھا جب آپ کی باری آئے تو. اچھا ہماری بیٹنگ کے لیے، کیونکہ وہ گورے تو کھیل لیتے ہیں اس سے، ان کی نظر تیز ہے. وہاں پہ خوراک میں ملاوٹ نہیں ہے، خالص چیزیں ان کو ملتی ہیں کھانے پینے کے لیے. ہمارے ہاں ملاوٹ بہت ہے، بچوں کا قصور نہیں ہے، ان کی نظریں کمزور ہو جاتی ہیں. یہ چھوٹا گیند ان کے لیے
لیے ٹھیک نہیں. دوسرا یہ جو بیٹ ہے یہ سٹین لیس اسٹیل کا ہونا چاہیے. ویسے بھی اب تو چنیوٹ سے بھی اسٹیل نکل آیا ہے, وہاں پہ مل بھی لگ چلی ہے. اور ایک اور بڑی اہم چیز وہ یہ کہ جب ہماری ٹیم بالنگ کروا رہی ہو تو اس وقت مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کے ہاتھ میں بیٹ نہیں ہونا چاہیے, بیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اور سب سے اہم چیز کہ 10 کھلاڑی جب ہمارے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو 11ویں کو کیوں نہیں کھلایا جاتا, اس کو بھی باری ملنی چاہیے, وہ بیچارہ ناٹ آؤٹ ہی گھر چلا جاتا ہے. کوئی اور مفید مشورہ؟ یہ جب میچ ہو رہا ہوتا ہے اس دوران میرا خیال ہے اشتہارات نہیں چلنے چاہیے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اشتہار چلتا ہے میچ کے دوران تو ہمارے کھلاڑی پوری توجہ کے ساتھ کھیلنے کی بجائے اپنے اپنے کیے ہوئے اشتہار کے آمدن کے حساب کتاب میں پڑ جاتے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب, اتنی آمدن ہوتی ہے اشتہاروں سے؟ ایسی ویسی. یہ لڑکا جو ہے, یہ ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے, اس نے صرف دمبی سٹی اور امریکن سنڈی کے اشتہار میں کام کیا ہے. امریکن سنڈی کے اشتہار میں تو آپ نے کام کروایا ہوگا نا؟ اس بات کو چھوڑیے, اس نے یہ دونوں سنڈیوں کے اشتہاروں میں کام کیا. BMW ہے اس کے پاس, اور میرا خیال ہے کہ کوئی چوتھی ایکٹریس کے ساتھ اس کا عشق چل رہا ہے. اچھا جی ہاں, تو یہ سارا اچھی آمدن کی وجہ سے ہی ہے, ورنہ اس طرح کا بندہ تو ایکٹریس کے پاس اگر آٹوگراف لینے جائے تو وہ ڈائری پہ لکھتی ہے کہ کم از کم ہفتے کے ہفتے ضرور نہایا کریں. کیا ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.